جڑے کہندے سن مرانگے نال تیرے اج انہاں وی بازیاں ہاریاں نے جڑے ترس دے سن دید نو دنے راتی اج انہاں وی باریاں ماریاں نے اوتھے رہن نو ایک مکان ملنا جدے نہ کوئی بوے تے باریاں نے جدوں باغ اندر خزانے وال کھولے پنچھی اڑ گئے مار اڈاریاں نے محمد بوٹے آئے محمد بوٹے آئے جھوٹائی جگ سارا کملی والے دیاں سچیاں یاریاں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لك ذکرک صدقت یا رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما محبت نہ درود پاک پڑھو صلاۃ و سلام علیکہ یا امداد تھوڑا ادھر ہو جائے صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ دوسری بولو گے تو میں نے اندازہ ہوئے گا کچھ نہ کچھ صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا حبیب اللہ آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا آقا تیرے آنے سے بولو رنگ بدلا زمانے کا آقا تیرے آنے سے تسی بھی رنگ بدل لو آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا آقا تیری آمد سے رنگ بدلا زمانے کا آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا ہیبت سے گرا تیری ہر بت بت خانے کا آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا آقا تیرے آنے سے اونچا بولو رنگ بدلا
تسی بھی بولو رنگ بدلا زمانے کا محبوب نہ غم کرنا سر حشر تو امت کا محبوب نہ غم کرنا سر حشر تو امت کا محبوب نہ غم کرنا سر حشر تو امت کا محشر تو بہانہ ہے تیری شان دکھانے کا محشر تو بہانہ ہے تیری شان دکھانے کا مظہر نور جمال مصطفیٰ خواجہ عالم غلام مرتضی قرۃ العین غلام مرتضی خواجہ نور محمد باصفا انتہائی لائق احترام جملہ یاران اسلام برادران طریقت آستانہ علیہ نقشبندیہ مجددیہ مرتضیہ سہجوال شریف تشریف لے کے آئے ہوئے جملہ غیور سنی عشاقان رسول بالخصوص تشریف فرما علماء کرام آستانہ عالیہ قلعہ شریف دی بہار تساں انہاں دی گفتگو نو بھی سماعت فرمایا الحمدللہ سٹیج دی زینت نے صاحبزادہ پیر سید صداقت رسول مرتضی صاحب حضرت علامہ مولانا جاوید اشرف مرتضی صاحب مولانا احسان ریاض مرتضی صاحب اور مولانا عبد الرحمن مرتضی صاحب اللہ کریم میرے شیخ دے آستانے نو تا صبح قیامت شاد و آباد فرمائے اور آستانہ عالیہ سہجوال شریف تے بھی راؤنڈ کا جو نظر آ رہی ہیں نے یہ آستانہ عالیہ قلعہ شریف دا فیض ہے انشاءاللہ یہ بھی جاری و ساری رہے گا میں جتنے نو بھی دعوت دیتی تسی احباب مریدین تے آئے باقی اہل محبت بھی آئے اسٹیج دی زینت نے عزیز مکرم جناب چودھری محمد ارشد صاحب چودھری محمد ذوالفقار صاحب اور عزیز مکرم جناب حاجی صابر حسین نمبردار صاحب اور دیگر قرب و جوار تو بھی جتنے احباب مختلف جگہ تو میں دیکھ رہا ہوں اہل محبت اپنے قافلے دی صورت اندر آئے چونگ دی سرزمین کیا راؤ خان والا دی سرزمین کیا ضلع شیخ پورہ دی سرزمین کیا جتنے بھی آئے ہو جتھو جتھو چل کے آئے ہو اللہ تمام دا آنا قبول فرمائے اور آج دی اس محفل پاک دی صدارت فرما رہے نے میرے انتہائی مہربان قدم قدم تے میری رہنمائی کرنے والے صاحبزادہ پیر سید صفدر حسین شاہ صاحب نقشبندی مجددی مرتضی اللہ کریم آپ دا سایہ سادات دے اوپر سلامت با کرامت فرمائے اور میری خصوصی دعوت تشریف لے کے آئے صاحبزادہ سید سلمان شاہ صاحب لاہور تو اور آپ دے والد گرامی آپ بھی اسٹیج دی زینت نے اللہ سادات نال مزید محبت توفیق نصیب فرمائے میری یہ بات میں بہت لمبی نہیں کرنا چاہتا کچھ طبیعت تقاضے بھی ایسے نہیں کہ میں بات لمبی نہیں کر سکتا اور میں اس تو پہلے کے بعد دا آغاز کرا میں علماء نو اجازت دینا چاہوں گا آپ تشریف لے جانا چاہتے لے جا سکتے ہیں چونکہ آندے ہویاں آستانہ عالیہ قلعہ شریف تو کچھ علماء پروگرام دے اندر شرکت واسطے آ رہے سن اور دینہ نات دے اندر انہاں دا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور بائی ویلر دے اندر انہاں دی گڈی لگ گئی اور ہاسپٹل دے اندر ایڈمٹ نے قبلہ پیر صاحب بھی اس تو جلدی تشریف لے گئے نے انہاں دی عیادت واسطے اور علماء نے بھی اتنے پہنچنا ہے اور میں
انہاں دی آمد تے شکریہ بھی ادا کراں گا۔ اللہ کریم سلامتی عطا فرمائے، جتنے مریض نے اللہ انہوں نے صحت عطا فرمائے۔ یاراں نے سلام توجہ ہے، میں نے پتا تسی بھی اجازت چاہ رہے ہو تو میں بڑی جلدی آپ نے اجازت دین والا ہوں۔ عزیزان گرامی قدر ساڈا موجودہ جڑا ماحول ہے نا، کچھ فتنے جڑے سانوں بڑے درپیش نے، ایک فتنہ رافضیت ہے، ایک فتنہ خارجیت ہے، اور ایک فتنہ قادیانیت ہے۔ یہ فتنے بڑے منہ کھول کے تے ہر جانب حملہ کر رہے ہیں، بڑے زور و شور دے نال یہ اپنی طاقتیں استعمال کر رہے ہیں۔ اور بدقسمتی یہ ہے، بھائی تھوڑی جنی وقار بھائی آواز کھولو ہیں، بدقسمتی یہ ہے کہ اسی انہاں لوگاں نو اچھے طریقے نال پہچان نہیں رہے۔ اسی اپنی ایک سستی دے اندر اپنے ایک سوچ دے نال وقت گزار رہے ہیں اور سمجھنا کہ سارے ہی ٹھیک نہیں۔ یاد رکھے آجے میں ہونا گل کرن لگا ماں اور گل مکا کے پھر میں ویکھنا ہے کہ میرے سمیت فخر کنو کنو ہے۔ میں بھرپور توجہ چاہوں گا۔ الحمدللہ اس بات دے اندر ایک رائی دے دانے دے برابر بھی شک نہیں کہ صفحہ ہستی تے علی رضا میرے بل دیکھنا کدھر میں دے پہ صفحہ ہستی تے ملک پاکستان دی میں گل نہیں کرتا حاجی صاحب، میں پوری دنیا دی بات کرنا ماں، پوری دنیا تے اگر کوئی عقیدہ صحیح ہے جیدی اصل قرآن تو بھی ملتی ہے، جیدی اصل حدیث رسول تو بھی ملتی ہے، پوری دنیا تے اگر کوئی ناجی عقیدہ جنتی عقیدہ ہے، میں فخر نال بازو کھڑے کر کے کہاں گا او عقیدہ حق اہل سنت و جماعت ہے۔ اے دے اندر ایک رائی دے دانے دے برابر شک نہیں۔ عمال دے اندر کمزوری ہو سکتی ہے پر ساڑھے عقیدے وچ کمزوری، تواڈے بولن وچ کمزوری ہو سکتی پر عقیدے وچ کمزوری، تواڈے ہتھاں نوں اٹھان دے اندر کمزوری ہو سکتی پر عقیدے وچ کمزوری نہیں، تواڈی ہل جل وچ کمزوری ہو سکتی پر عقیدہ حق اہل سنت و جماعت دے اندر کمزوری گالے میں ہے کہ نہیں؟ سنی اسٹیج والے ایک بار اس گل تے فخر کر دے ہوئے ہاتھ اٹھا کے دسو الحمدللہ۔ کیمرے والے بھائی ذرا عاشقہ دے ہاتھاں نوں محفوظ کر، اے اساں کسے چھکے تے ہاتھ کھڑے نہیں کیتے، اساں عقیدہ حق اہل سنتی بہار تے ہاتھ کھڑے کیتے نے۔ اسی چوکے تے داد نہیں دے رہے، اسی جناب کسی سنگل یا ڈبل تے داد نہیں دے رہے، اسی زمانے والے نو ہاتھ اٹھا کے دس رہے ہیں اللہ نے جڑا سانو عقیدہ دیتا ہے اس عقیدے تے داد دے رہے ہیں۔ ایک باری پھر اونچا بولو سبحان اللہ، جے جاگ گیا تو پھر بولو سبحان اللہ۔ اللہ آپ کو اس طرح فرمائے بس اپنے عقیدے نال وفا کرنی ہے۔ وقار بھائی تھوڑی جنی اور تعامل چاہاں گا، اللہ آپ کو اس طرح فرمائے تسی ٹھیک ہو با میں آپ ٹھیک نہیں گا، اپنے عقیدے نال وفا کرنی ہے۔ میں ایک ذمہ دار آستانے تے بیٹھ کے ذمہ داری دا مظاہرہ کر رہا ہوں، تواڈے محلے والے نو پتہ ہے کہ تسی عرس تے گئے ہو، تواڈے بیلیاں نو پتہ ہے تسی عرس تے آئے ہو، اور کسے نو نہ پتہ ہوئے تو آپ نو تے پتہ نہ عرس تے آئے ہیں، اور توانو کو پوچھے او گیس ہو تے کی پیغام لے کے آئے ہو، آستانہ علیہ قلعہ شریف دے فیضان نو میں سمیٹیا اور اتباع رسول تحریک دا پیغام میں آستانہ علیہ ساجوال تو دے رہا ہوں، کھائی تو آئے ہو تاں، اکی جیڈی تو آئے ہو تاں، تسی جناب راو خان والا تو آئے ہو تاں، منڈیاں والا تو آئے ہو تاں، تسی جناب باڑیاں والا تو آئے ہو تاں، تسی اس ملک پاکستان دے جس کونے تو آئے ہو، سیدہ پیغام لے جاؤ،
یہ سید دا ذاتی پیغام نہیں، یہ ساڑھے بزرگاں دا پیغام ہے۔ اسا جینا بھی عقیدہ اہل سنت ہے، مرنا بھی عقیدہ اہل سنت ہے۔ اور اپنے آپ نال آستانہ علیہ آنے والے ہو، مولانا یعقوب صاحب توجہ چاہوں گا، میں ایک پیغام دینا چاہنا ہوں، اپنے دل تے اے بات ٹھٹی والے سمیت لکھ کے لے جانا، اسی اپنے عقیدے نال وفا کرانگے، اسی عقیدہ اہل سنت نال وفا کرنا ہے۔ ساڑھا نہ رافیہ نال تعلق ہے، نہ خارجیہ نال تعلق ہے، نہ قادیانیہ نال تعلق ہے۔ اسی آقا دی ختم نبوت نو من دیا ہویا، حضور دی آل دے بھی نوکران، حضور دے اصحاب دے بھی نوکران، اساں جینا بھی حضور دی آل دی محبت اندر ہے، مرنا بھی حضور دی آل دی محبت اندر ہے۔ زندہ بھائی کستان ناللہ بولو، اے راہ بنا ہے تاکہ آسانی ہوئے، اے نہیں کہ ادھر انڈیا تے ادھر پاکستان تے دو میں روسے بیٹھے نا، سارے عاشق بیٹھے ہو، اے بان مور دا کوئی دھیان نہیں کرنا، عاشق ادھر بولو سبحان اللہ۔ اے ناریاں نوریاں کے نال کام نہیں چلے گا، نعرہ مارنا میں تے جنیاں تنا جواب دینا ہے، نعرہ تکبیر، اے فضامہ گونج اٹھا، بیٹھ کے جواب دینا ہے، اے فضامہ گونج اٹھا، اے دائیں بائیں آواز جائے، پوچھنا نہ پوچھے خیر ہے بڑا زور شور ہے، تو انہوں کو دسے عاشق آستان نال یا ساجے والے بیٹھے ہوئے نے، اسٹیج والے کیا تے پنڈال والے کیا، باہر کھڑے ہو تانچی تھتی کر آواز جا رہی ہے، نعرہ مارنا میں تے جنیاں تنا جواب دینا، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، اے نعرہ تے مردے میں بھی جان پا دیتا، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حیدر، 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 یا رسول اللہ، او علی دا پتر بول دا بھی ہے، حیدر، حیدر، اینا رگا میں خون علی ہے، اسی اولاد علی ہیں، الحمدللہ فخر نہ لکھنے ہیں، حیدر، 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 انج نہیں، حیدر دے نا دے میں خود کھڑا ہوا گا، حیدر، اسی کل بھی حیدری سا، اسی آج بھی حیدریاں، حیدر، اور توجہ اور یقین جانو، اے روحانیت دس دیا مصطفیٰ دی آمد ہو گئی ہے، اے کیفیات دس دیا نے حیدر پاک دا گزر ہو گیا ہے، اور یاد رکھے جائے قبلہ حاجی صاحب اسی حیدریاں دنیا تے میرا موضوع چینج ہو گیا، میں سارے دن دی تیاری ایک سائٹ تے رکھنا ہوا، توجہ میں سٹیج والے نے بھی گل کرنا چاہوں گا، حضرت شاہ صاحب ادھر ہو جو، ادھر ہو جو، اے حضور سادات نو نظر آن دیو، توجہ کرے آجے، اسی بھی حیدریاں، اسی حیدریاں، بڑے بڑے لوگ کہندے نے اندروں بھی کالے تے باہروں بھی کالے، وہ بھی کہندے نے اسی حیدریاں، شاہ جی سارے حیدر حیدر کہندے نے، تسی کی میں دے حیدری ہو، میں دسنا چاہنا ہوا اسی سچے حیدریاں، آنکھوں کا شاہ جی سچا حیدری کی میں پتہ لگے گا، اوہ جڑا سچا حیدری ہے نا، وہ صدیق پاک دا پیار رکھ کے حیدری ہے، وہ عمر پاک دا پیار رکھ کے حیدری ہے، وہ امیر معاویہ نال محبت رکھ کے حیدری ہے، وہ جڑے کالے حیدری نے نا وہ جھوٹے نے، وہ حیدر کہہ کے صدیق نو بھونک دینے، حیدر
حیدر کہہ کے عمر پاک نے بھاگ دینے او آستانہ علیہ دے اس مرکز تے آنے والے ہو اہل سنت دے مرکز تو پیغام لے جاؤ اسی علی پاک نو کلیاں نہیں منیا اسی علی پاک نو یارہ سمیت منیا حیدر 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 ذکر علی کو اپنی پسند رکھا کر نہیں تو پھر اپنی زبان بند رکھا کر تشریف رکھو بھائی پیڑ لگ گئی ہونے الحمدللہ اسی حیدریاں پر صدیق پاک نو من کے حیدریاں اسی حیدریاں عمر پاک نو من کے حیدریاں اسی حیدریاں اور رب کعبہ دی قسم ہے قبلہ حاجی صاحب فرزند صاحب مقصد حضور میں 2019 دے اندر مولا علی دے درد گیا نجف اشرف دے اندر چلا گیا اور نا ہوٹل دی بیسمنٹ دے اندر سی محفل کر رہے ہیں میرے کارواں میرے مامو جان سید غلام جیلانی شاہ صاحب تسی دیکھ رہے ہوگے آج جو نہیں آئے سوچ رہے ہو کہ کیوں نہیں آئے آپ ضرور آندے لیکن آپ دے جوان سالہ بیٹے دا آج ایکسیڈنٹ ہویا اور اتفاق ہاسپٹل دے اندر بھی ایڈمٹ نے اور میرا آج یہ پروگرام نہ ہوندہ فیملی سمیت تو تھے ہونا سی لیکن دعا ہے اللہ پاک انہوں نے بھی صحت و سلامتی والی زندگی عطا فرمائے میں جڑی گل کرن لگا ہوں قبلہ ہوٹل دی بیسمنٹ دے اندر ذکر حیدر ہو رہا سی ذکر حیدر جاری سی کراچی تو نہ کچھ بڑے حیدر پاک دے ٹھیکیدار آئے ہوئے سن وہ سمجھتے سن کہ اسی کر جاننے ہیں بھٹی صاحب اسی کر جاننے ہیں ذکر حیدر ہو رہا ہے وہ چپ کر کے نہ سنی جا رہے ہیں سنی جا رہے ہیں سنی جا رہے ہیں جدو گئی نا محفل موقع او یعقوب صاحب وہ جڑا انہاں دا میرے کارواں سی نا چودھری ذوالفقار صاحب وہ آیا تے آ کے ساڈے میرے کارواں مامو جان نو کہن لگا اسی تے سمجھ دے ساں اسی حیدر تے کرنے پر تساں وی اخیر کر چھڈی آئی تے عطا فرمائے میں آجے سفر تھوڑا لبا کرنا چاہنا ہوں ہاں ہاں اللہ آپ نے سلامتی دے وے بس اسی عقیدہ اہل سنت میں وفا کریں اور میں نے سرکار دی حدیث یاد آ رہی ہے سرکار نے فرمایا ایاکا قرین السو فَإِنَّكَ تُعْرَفُ بِهِ سرکار نے فرمایا صحابہ پیڑی صحبت تو پیڑے یاراں تو بچے آجے تاڑا تعارف تواڑی پہچان یارہ نال دیئے پیڑے دوستان تو بچے آجے قرین السو برے بیلیاں تو بچے آجے تواڑی پہچان انہ دی وجہ تو ہونی ہے اور بیلی بنائیے اپنے او جڑے حضور دی آل دے بھی نہ کرنے اصحاب دے بھی نہ کرنے تعارف ہوئے گا نا پھر ہاں
اپنے آپ نو عقیدہ اہل سنت رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اپنے پیغام ہے میرا، میں انشاءاللہ پھر اگلی گل کرنا ہوں تو میں موقع بھی دیواں تے ذوق میرا پورا ہو گیا، ہاں میں اپنا ذوق پورا کر لیا۔ اچھا جی، عاشق بھی کدی رجے نے، میری گل سمجھ آ گئی ہے؟ عقیدہ اہل سنت جینا بھی ہے تے مرنا بھی ہے، وفا کرنی ہے اپنے عقیدے دے نال۔ اور سرکار نے اللہ دا قرآن فرماتا ہے وَيَوْمَ يَعَدُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، فرمایا قیامت والے دن ظالم جڑے نے نا جی وہ اپنے ہتھاں تے چک وڈن گے، ظالم اپنے ہتھاں تے چک وڈن گے۔ تسا بہن ہے آج میرا بہن نو دل نہیں کر، میں ذرا کو نا میں گھوم پھر کے تقریر کرنا چاہنا واجہ قاری ندیم صاحب، بس تسا نا 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 بیجو بیجو بیجو، میں ذرا کو نا اہل اسٹیٹ نو ویکھ کے تقریر کرنا چاہنا وا۔ اللہ نے قرآن پاک دے اندر فرمایا ہے وَيَوْمَ يَعَدُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، فرمایا ظالم قیامت والے دن ہتھاں تے چک وڈے گا تو ملک صاحب واکھے گا کی کاش میں فلانا بیلی نہ بنایا ہوندا، آج اے پند مینوں نہ ویکھنا پیندا، جہنم جے کھڑا چک وڈدا ہوئے گا، ہائے کاش فلانا بیلی نہ بنایا ہوندا۔ ایندا مطلب ہے بیلیاں دا رنگ تے چڑھدا ہے نا جی، بیلی چنگا ہوئے تیرا جنت والا، بیلی بھیڑا ہوئے تیرا دوزخ والا۔ تے پیغام جے ذرا اپنے دوستان دی فہرست نو ایک باری کھنگا لئیے، ٹورتے ایک دن جانا ہی ہے نا جی، ہاں ہاں ساڈا جن دے نال پیار ہے اور سرکار دی وجہ تو ہے۔ مینوں تے بوٹا گجراتی یاد آ گیا، ہاں ہاں بوٹے گجراتی آپ نے فرمایا سی جیڑے کہندے سن مران گے نال تیرے، آج انہاں بھی بازیاں ہاریاں نے جیڑے ترس دے سن دید نو دنے راتی، آج انہاں بھی باریاں ماریاں نے، اوتھے رہنو ایک مکان ملنا ہے جدے نہ کوئی بوے تے باریاں نے، جدوں باغ اندر خزانے وال کھولے، پنچھی اڑ گئے مار اڈاریاں نے، محمد بوٹے آئے بوٹے آئے محمد بوٹے آئے، جھوٹائی جگ سارا کملی والے دیاں سچیاں یاریاں نے۔ یاری سرکار دی سچی ہے تے جنہاں نو نسبت سرکار دی ہوگی انہاں نال یاری بھی سرکار نال یاری، ہاں ہاں اس واسطے اپنا عقیدہ ٹھیک رکھنا ہے، اپنے عقیدے تے پختہ رہنا ہے، اپنے عقیدے نو مضبوطی نال تھام کے رکھنا ہے، اینو ہتھوں جان ہے۔ ساڈی معیشت کمزور ہے، ہر بندہ چاہتا میرا کاروبار چمکے، ہر بندہ کہندا ہے کہ مینوں پیسے آنے چاہیے نے، میں باہر چلا جاواں، ٹھیک ہے پیسے دی انسان نو لوڑ ہے، بندہ باہر جانا چاہتا ویزے دی لوڑ ہے، ایک پاسے میں دو چیزاں رکھن لگا جے، اے ترازو لان لگا جے، اے ویکھیا جے میرے ہاتھ وال، تسی ویکھو کہ گل سمجھ آوے گی، اے ترازو ہے یہ دو پلڑے نے، ایک پاسے عقیدہ اہل سنت رکھ لو، او دے مقابلے دے اندر دنیا دے ویزے رکھ لو، دنیا دا مال و متا رکھ لو، بادشاہت رکھ لو،
جو مرضی رکھ لو ہون تو میں مقابلے دے اندر رب کعبہ دی قسم ہے دنیا دی ہر دولت دا وزن تھوڑا ہے عقیدے دا وزن زیادہ ہے عقیدے دا وزن زیادہ ہے تے کدی دولت دی خاطر عقیدہ نہیں قربان کر توجہ ہے او بھائی میں اس گل تے تسی آکھو کہ شاہ جی بڑا زور دے رہے ہو پاجی سلاب آنے وائی لگا دے کوئی رکاوٹ ہی کوئی نہیں آنے والوں کی آ رہے ہیں اور پیسہ اغیار سٹ دینے پتہ بھی نہیں لگنے دیں دے پتہ ہی نہیں لگتا اے اپنا ہے کہ بیگانہ ہے چنگے پلے پیر پٹڑیوں لتھے پھر دینے بڑے بڑے قدی نشین جنہاں نو ہون تک سمجھ دے ساں اے تے ساڑے رہبر نے پر ہونا کے پتہ لگا ہے نہ تو وڈا ڈاکو کوئی نہیں کی میں پتہ لگا حب علی دے اندر بغض صحابہ وانڈ دینے بغض صحابت وانڈ دینے حب اصحاب دے اندر بغض علی وانڈ دینے اور آستان آلیاتی آنے والے ہو میں بڑے ترد دینا تو انہوں پیغام دینا چاہنا ہوا ساڑھے واسطے قرآن تو بڑی ہدایت والی کتاب کوئی نہیں ساڑھے واسطے حدیث تو بڑا ہدایت والا رستہ کوئی نہیں میں ہوں تھوڑے کو سوال پوچھنا ہے جواب تسا دینا ہے اور ہاتھ کھڑا کر کے دینا ہے قرآن پاک دے اندر حضور دیاں شانہ ہیں کہ نہیں ہے نا قرآن پاک دے اندر حضور دی آل دی شان ہے کہ نہیں قرآن پاک دے اندر حضور دے اصحاب دی شان ہے کہ نہیں علماء میری تائید کرن گئے آل تسی بھی کر رہے ہو حاجی صاحب قرآن پاک دے اندر سرکار دی شان بھی ہے چودھری صاحب آل دی شان بھی ہے اصحاب دی شان بھی ہے تے جنہ دیاں رب شانہ بیان کر دے ہوئے دنیا دا کو کتا بلا نہیں بھی کردہ تے فرق کوئی نہیں پھیر والا قرآن جنہ دیاں شانہ بیان کر دے کوئی دنیا دا بندہ کوئی تحقیق لے آوے ایک پاسے کسے دنیا دار بندے دی تحقیق ہوئے اور او تحقیق قرآن دے مقابلے میں چاہ رہی ہوئے قرآن کچھ کہہ رہا ہے یہ بندے دی تحقیق کچھ کہہ رہی ہے اسی دنیا دے ملا ملوٹے یہ سارے پیڑ اونا دیاں تحقیقاں جتی دی نوک تھلے رکھ رہے ہیں ساڑھے واسطے قرآن کافی ہے محمد فرمان کافی ہے کسے پیر دی کوئی تحقیق ساڑھے واسطے مانا نہیں رکھ دی اور جیڑا آسان آلیات آن والے ہو یقین جانو میں اے گل اتنی لمبی کرندہ ذہن لے کے بیٹھا ہی نہیں سی پر میں اگر سچ بولا نا پٹی صاحب ہوں اس ٹائم کھڑا ہو کے اور اس طرح انج کھڑا ہو کے تقریر کردہ تو آج تک میں نے نہیں بیکھے ہوئے گا یہ میرا پہلا طریقہ ہے اور میں نے انج لگ رہا ہے جی میں آپ نہیں بول رہا بچوں کوئی بلا رہا میں نے رب کعبہ دی قسم جے میں آپ نہیں جے بولتا پیا میرے بچوں کوئی بولتا پیا جے یہ سارا کچھ اور تسی رات دے اے سوا ایک ہونے والے نے انج نہیں جے بیٹھے اے تے نیندر تے جھومن دا دور ہے چودھری صاحب تیار رہنا تھوڑے ذوق کا سامان بھی آگے آ جائے اوہ ایسی ایویں نہیں بیٹھے اے ذوق میرا ایویں نہیں اے ذوق تھوڑے ایویں نہیں اے کیفیات دستیاں نے ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے وہ زلف اپنی سجا رہے ہیں سواری طیبہ سے چل پڑی ہے حضور تشریف لا رہے ہیں راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ اے ماحول دستا ہے کہ آپ آتے ہیں راستے صاف بتاتے ہیں
شاخوں کو ہلاتے ہیں کہ آتے ہیں، ان کی آمد کے پیامی ہیں، ہوا کے جھونکے ان کی آمد، ان کی آمد کے پیامی ہیں، ہوا کے جھونکے پھول شاخوں کو ہلاتے ہیں کہ آتے ہیں، چاند تاروں میں نصیراج بڑی ہلچل ہے، چاند تاروں میں نصیراج بڑی ہلچل ہے، یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ ہاں گل سمجھے ہو، گل سمجھے ہو، گل سمجھے ہو۔ بیٹھو اور یہ بات یاد رکھے آجائے، میں پورا موقع دینا ہوں، جیڑا بندہ توجہ ہے کو مدینے جانے والا بولے، ہاں کیا بات ہے، ہائی تے سارے عاشق جھوم کے بیٹھے نا جی، ہاں اے ہوا جو میرے شیخ فرما گئے نا، توڑ پیچھے بارش ہے، ہو اتھے بھی بارش رہی ہے، ہو اتھے بھی بارش رہی ہے، وہ بھی رحمت دی ہے، بھی رحمت دی ہے، اتھے ذکر دی بارش ہو رہی ہے، اتھے پانی والی بارش ہو رہی ہے، تے موجہ ہی موجہ نے سرکار دے ذکر دیتے جڑا خوش بیٹھے محبت نال بولے سبحان اللہ، ہے کو بیمار نو بیماری دی پرواہ ہے، سنو حضور یہ آستان ہے، ہلکا ارادت ہے، بلال شاہ دا پیغام سن لو، میں کھلے ڈولے لفظاں دے اندر پیغام دے رہے ہوں، ایک واقعہ ایسا گزرے ہے، او دی وجہ تو میں نے بڑی ہٹ کی تھی گئی ہے، لیکن کوئی بات نہیں، میں صرف اپنا نقطہ نظر دسنا چاہنا ہوں، رب کعبہ دی قسم ہے، بلال شاہ دا اگر کسے نال بھی تعلق پیار ہے، وہ سب تو پہلے حضور دی غلامی دی وجہ تو ہے، وہ آل دی محبت دی وجہ تو ہے، اصحاب دی محبت دی وجہ تو ہے، جیڑا آل دا کھوجا نہیں نہ لگدا، جیڑا اصحاب دا کھوجا نہیں لگدا، رائی دا دانا کی شے ہے، بلال شاہ دے دل دے اندر اوس تو بھی کم درجے دی محبت دل چ نہیں رکھے گا، اور میرا پیار او دے نال ہی ہے، میرا مرید بھی ہوئی ہے، جیڑا حضور دی آل دا بھی نہ کرے، اصحاب دا بھی نہ کرے، اور لوگ ایک منٹ چوہی صاحب جڑے موبائل استعمال کر دے ہو تو سنا جا کے نا سون تو پہلے یا صبح اٹھ کے جڑے میرے فیس بک پیج دے نال اٹیچ نہیں نا جی، جڑے نہیں بھی مفتی سید بلال شاہ مرتضائی میرا یہ پیج کھولو تے رافضیت حوالے نال جڑا میرا بیان ہے اے کل ایک دن پہلے اپلوڈ ہویا ہے، ان دے کمنٹس جا کے پڑھو، ایڈی غلیظ بات کی تھی گئی ہو دے اندر، اور او جنہاں نو اصحاب نال عداوت ہے، او نہ پھر نہیں ویکھا کہ سیدے نو گل کیویں دی کرنی، او نہ پھر بغض او دی ہوا کڈی ہے، پر میں آنا وہاں تسی جو مرضی کر لو، تواڈیاں انہاں گلاں تے ساڈیاں گلاں نہیں نہ رکن والیاں، گال کھڑ دے ہو، غلیظ بک دے ہو تے بک لو،
بلال شاہ تو ایک کوئی گل کرے گا جے کر یار دے نام دا ملے تانا اے چولی پا لئیے تھلے سٹیے جے کر یار دے نام دی ملے سولی چونٹا لے لئیے پیشا ہٹیے نا الحمدللہ ساری زندگی وفا اندر گزارن دا عہد کیتا ہے اساں اپنے شیخ دے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے اے وعدہ کیتا ہے لاجوالا اساں کدی بھی اپنے عقیدے نال بے وفائی نہیں کران گے اساں اگے بھی یہ ہوئی درس دینے اساں بے وفائی کرنے والے نہیں جی میں مرضی طوفان بنے آؤں جی میں مرضی کو گالوں دے لوے جی میں مرضی کو پگڑیاں اچھال لوے عزت میرا رب دیندہ ہے ذلت بھی خدا کولے سجنا اور آستانہ یالیت آنے والے ہو کدی عزت لینے واسطے لوگاں کول نہ جایا دے لوگ کول ہوتے نے عزت دینے والے اے یاد رکھنا ہے عزت نہ پیسے دے نال نہیں دے پیسہ تے کنجرانا بھی بڑا مل جاندہ ہے لیکن عزت کوئی نہیں جے مل دی عزت پیسے اندر نہیں سارا کچھ بات وچے عزت حضور دی نال حضور دی آل دے نال اصحاب دے نال وفا کرن دے نال مل دیئے عزت اگر پیسے اندر ہوں لی پھر آج ویل چیر تے بیٹھا قبلہ میر المجاہدین عزتہ والیاں پگڑیاں نہ مل دیاں اگر عزت کوٹھیاں دے نال ہوں دی میرے بابا جی دی تی کوٹھی ہی کوئی نہیں اگر عزت فیکٹریاں دے نال ہوں دی میرے قبلہ امیر المجاہدین فیکٹریاں تے کوئی نہیں چلائیاں اور عزت سرکار نال وفا کرن دے اندر اقبال نے فرمایا کہ محمد سے وفا توڑے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ میں اس گل دا اعتراف کرنا وا بزرگ سادات بھی نے بہت زیادہ انہاں اپنا بیٹھے نے مزید بیٹھن میں مناسب نہیں سمجھدا لیکن میں نے ایک حدیث یاد آ رہی ہے عرض کر دیں میں جو ہاں سنو میرے آقا دی حدیث سرکار نے فرمایا اذا ظہرت الفتن او بدع میرے آقا نے فرمایا جدوں فتنے ظاہر ہون لگ پین بدعات ظاہر ہون لگ پین اس ویلے اور میرے آقا نے فرمایا صبح صحابی میرے اصحاب لوگ گالیاں دین لگ پین اس ویلے ضروری کیے فَلْيُظْهِرِ الْعَالِمُ عِلْمَهُ سرکار نے فرمایا پھر جدے کل کچھ چار گلنا ہیں وہ چھپا کے نہ بوئے لوگانو دسے لوگانو دسے وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ سرکار نے فرمایا جڑا انجنہ نہ کرے گا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ اجمعین فرمایا او دے ہوتے اللہ دی بھی لعنت ہے فرشتیاں دی بھی لعنت ہے سارے لوگاں دی لعنت ہے کی دے ہوتے جنوں پتہ ہے تے دسدا نہیں ایویں چپ کر کے بہ رہا ہے اگر میں گل کی تے گالاں پین گئیاں مینوں لوگ انج آکھن گے جیڑا آئیں بائیں شائیں دا شکار ہو کے چپ کر گیا نا وہ بڑا بڑا لعنتی ہے مصطفیٰ فرما رہے ہیں یہ دا مطلب ہے جنہ جنہ کسے نو پتا ہے پھر اونا حق ادا کرنا پوے گا اس واسطے فتنے دا دور ہے
سرکار نے فرمایا میں ویکھ رہا ہاں فتنے انج برس رہے نے جویں بارش دے قطرے برس دے نے. اور سرکار نے بھی فرمایا ایک وقت آوے گا لوگ صبح مسلمان ہون گے شامی کافر ہو جان گے, شامی مسلمان ہون گے دن کافر ہو جان گے, سوری نہیں لگے گا, وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھدا رہے گا لیکن ان دی پھٹی پوچی گئی ہوئے گی. تے ہن ضروری ہے کسی مرد کلندر دی نگاہ دے اندر آ جانا, کسی صاحب حق دے کول آ جانا ضروری ہو گیا ہے. جدوں ویکھو نا پیسے نے, میں ایک مثال دین لگا, اگر تلی تے نا جی ہوا چلے گی نا حاجی صاحب انہاں اڑ جانا ہے کہ نہیں, ہاں انہاں اڑ جانا ہے. لیکن یہ ہوئی پیسے اے میں پیسے رکھے نے, گل سمجھا رہا ہوں. اینا نہیں ہٹنا, یہ آکھن کے ہولے ضرور ہاں پر کسے پار تھلے آ گئے ہاں, ہولے ہیں کلے کلے ہولے ہاں پر کسے پار تھلے آ گئے ہاں, ہن ہولے نہیں رہ گئے, وہ اسی آپ خود نہیں, وہ کسے مرد کلندر دی نسبت پکڑ لو انشاءاللہ دنیا تے ڈالر نہیں دین گے. جی میں مرضی ہر رافضیت دے آ جان, جی میں مرضی خارجیت دے آ جان, اسی تنکے ضرور ہاں پر سانو بہا کے نہیں لے جان گے چونکہ قلعہ قائم ہوئے گا نا ساڑا. اس واسطے اپنے آپ نو کسی دے تحت لے کے آؤ, ضرور لے کے آؤ. اچھا کہ گل اور کرنے کاظم بھائی توجہ, ایجا زیرو ہے زیرو یہ تک مول ہے ہولی بول دے پہ آہاں دے نہیں بولن ہولی ٹائم تک کہتے نہیں, زیرو تک مول ہے, ایک ہوئے تو مول کوئی, ایک زیرو دا دو زیرو ہو جان کو مول پوے گا, تین چار, اچھا تین زیرو نے کوئی مول, اچھا جے انہاں تینوں تو پہلے ایک آ جائے جے تینوں تو پہلے عدد آ جائے, ایک آ جاوے تو کی بن گیا, کار جاؤ سومو توڑے سرانے تھلو 1000 روپیہ نکلے. چلو دعا دے انج کڑا جائے کیوں جی, تین زیرو نے ملک صاحب, ہاں جی صاحب کوئی مولی کوئی نہیں, عدد آ گیا ایک تو کی بن گیا, دو آ گیا تو کی بن گیا, عدد شاہ صاحب جی میں بدے گا, تین آ گیا تھے مطلب انہاں دا کوئی ریٹ نہیں, عدد آ گیا نا جنہ تگڑا ہوئے گا نا اویں ریٹ تے قدر وعدہ جاوے گا. لو میں بڑا ٹل لا لیا جے تو میں محرم شریف دا لگا جے ٹل لانے واسے اجے جا رہی ہو ساری ہے, اجے کو 1.5 مہینہ ہور لگ جانا ہے تے کوئی پتہ نہیں اگے جا کے ہور بھی رل جاوے. میں ایس گل تے ٹل لاؤنا نہیں, ٹل ویکھنا ہے اسٹیج سنے ٹل میں ویکھنا لانا نہیں. سن لو میں اکھا بند کر کے گل کرنی ہے, میرے سادات ویکھن کے کیڑا کیڑا بولدا ہے. زیرو آ گیا نے تین کوئی مول نہیں, عدد آ گیا ایک بن گیا 1000, او اسیاں زیرو, اللہ والے نے عدد, ہائے 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 اسی زیرو اللہ والے عدد نے, او میں زیرو قلعے دا لاڑا عدد ہے اور چھوٹا عدد نہیں بڑا بڑا عدد ہے. او کوئی زیرو بیٹھا ہے او دا عدد دیول شریف والے نے, کوئی عدد زیرو بیٹھا ہے او دے واسطے عدد خریپر شریف والے نے, کوئی زیرو بیٹھا ہے او دا عدد بابا فرید شکرگنج ہے, کوئی زیرو بیٹھا ہے او دا عدد داتا علی حجویری ہے. اور ساڑھا اپنا کوئی مول نہیں, اسی اللہ والیاں دے لڑ لگ گئے ہاں, ساڑھی بھی گال بڑھ گئی ہے. اور جڑے بے مرشدے بیٹھے نے کچھ لے کے اٹھو, پیر نصیر نے فرمایا سی کچھ لے کے اٹھو, اہل صفا کے در سے یہ در ہے قریب مصطفیٰ کے در کے,
ایمان، یقین، عقیدہ، اور یہ سب کچھ ملتا ہے اولیاء کے در سے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ ہاں جی بس کریے، اسٹیج والے دی کی صلاح میلہ پھر محمدہ قسمتاں دے وہ ہے آئی صاحب تھوڑی جی اجازت ملک صاحب اللہ تعالیٰ سلامتیاں دے اور بھائی یہ ضروری ہو گیا اس پرفطر ماحول دے اندر کسے پار تھلے آنا تو جدو بندہ ہائے ہائے مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی فرما دے تو اسی شعر سننا چاہتے سو شعر کتے رہ گئے لیکن آئے تے رامتا واس رہی ہے تو سا میری ہاں چاہاں نہیں ملانی ویسے دل دی گل دسیا جے روحانیت آئیے کہ نہیں آئی جدو چس آنا شروع ہو جاوے ذوق بن جاوے روحانیت دا اظہار ہے مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی آپ فرما دینے میں تفسیر نعیمی دے اندر لکھ دینے کا بندہ دریا دے کنارے جا رہے ہیں اور یاد رکھیں ایک ہندی حکایت ایک ہندہ واقعہ جیڑی حکایت ہندی ہے نا اون دا واقعہ نال کوئی تعلق نہیں ہوندہ اون دا سبق نال تعلق ہوندہ ہے سبق کی مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی فرما دینے دریا دے کنارے درخت لگا ہوئے زمین تھلوں کھوری ہے درخت جڑا سمیت پانی دے اندر جا کے گر گیا اور ڈوبدا تردہ جا رہا ہے کدی جڑا تھلے نے کدی اتے نے غوطے کھاندہ ہویا درخت جا رہا ہے جاندے انہیں ویکھے ایک کشتی ہے جڑی آپ بھی تردی جاندی ہے جڑا او دے لڑ لگ گئے انہوں بھی تار کے لے کے جا رہی ہے درخت دی لکڑی بڑی حیران آئی حیران ہو کے پوچھ دیئے ہے نہیں لکڑ تو بھی لکڑے میں بھی لکڑ برادری تو ماندی کوئی ہے میں ڈب دی جاؤں تو ترتی جاوے تے تار کے لیں دی جاوے یہ تیرے اندر کمال کتھوں آیا او کشتی دی لکڑی بول کے کہنے لگی ظاہر وے کہ تو گلہ کرنی ہے گل ٹھیک ہے میں بھی لکھڑا ہوں تو بھی لکھڑے پر ساڑھے دو میں جو فرق بڑا ہے او درخت دی لکڑی بولی کہنے لگی اے ہوئی تے پوچھنا چاہنی ہے کشتی دی لکڑی بول کے کہنے لگی دس تیرے بچے آرے پھرینے کہنے لگی کوئی نہیں او کشتی دی لکڑی بولی کہنے لگی میرے بچے آرے بھی پھرینے کہنے دیئے دس تیرے ہوتے رندہ پھرے آئی او کہنے لگی نہیں مینو کوئی رندہ نہیں پھرے آئی کشتی دی لکڑی بولی کہنے لگی میرے بچے آرے بھی چلے نے میرے ہوتے رندے بھی چلے نے میرے بچے گل بھی لگے نے اینے مراحل تو بعد میں سائیاں دے ہتھاں میں چھے آ گئیاں ایک کمال ملے آئے آپ بھی تردی جانیاں تار کے لئی جانیاں آپ بھی تردی جانیاں تے تار کے لئی بھی جانیاں لیکن ان دے واسطے ضروری ہے کسے ہتھاں میں جب بندہ آئے کسے اچھا ایک اور ہاں بھائی ہاں ایک میں ایک منٹ یار آئی صاحب ماشاءاللہ تعالیٰ لوگ بیٹھے کشتی بنی ہوئے چنگی ستھری چنگی آرہ بھی پھرا نصیب پٹی صاحب آرہ بھی پھرے رندے بھی پھرے شبیر بھائی انہوں کل بھی لگے سارا کچھ ہویا اللہ لکڑ دی کشتی بنائی گئی اچھا انہوں دریا تے پا دیو انہوں چلان والا کوئی نہ ہوئے منزل تے پہنچے گی وہ دے روڑی جائے گی کیونکہ وہ جنی بھی آلہ انہوں سامبن آلائی کوئی نہیں ہے انہوں سامبن آلائی انہوں چلان آلائی کوئی نہیں انہوں نے ایسے گالتے مان کر دے رہے میں بڑی آلہ لکڑا کیلے چنگے لگے میں یہ رامہ صاحب کیلے چنگے لگے اپنے اوپر مان کر کے ٹھلے تے اون دا کنارہ
وہ کدی ادھر تے کدی ادھر پتہ دور نکل جائے گی. جنوں اپنے علم تے مان ہے نا کہ میرے کو بڑا علم تے میں یہ تے میں وہ اپنے علم تے مان کرے گا تے رڑ جائے گا. وہ تے واسطے بھی ضروری کسی مرد حق دی بارگاہ چاہے. اس تو بغیر چارہ ہی نہیں جائے گا. جدو مرد حق دی بارگاہ دے اندر آواں گے نا تے پھر حضور دیاں شاناں بھی سمجھ آ جان گیاں. ہاں حضور دی آل دی عظمت بھی سمجھ آ جائے گی, اصحاب دی عظمت بھی سمجھ آ جائے گی. میرے آقا تے کیا کہنے. لو جی میں ہن مینوں چند لمحے دے دیو, میں پیغام جو دینا سی دے چکے ہاں. مینوں امید ہے یاد بھی کر لیا ہوئے گا. ہاں سنو, میں 2-3 جمعے تو نا حاجی صاحب حضور دی سیرت بیان کر رہے سی تو میں وعدہ کیتا سی کہ میں جتھے جمعے نو گل چھڈی سی میں اگے انہوں بیان کراں گا. تو میں ایتھے آ کے پہنچ گیا سی. اما حلیمہ سرکار نو واپس کر رہی ہیں, سرکار واپس کر رہی ہیں. اما آمینہ دے کول سرکار رہ رہے ہیں, بڑا لاڈ لڈا رہی ہیں. سرکار دے ابا جانتے آمد تو پہلے ہی پردہ فرما گئے نے. جدوں میرے آقا دی عمر ہوئی نا 6 سال تے تھوڑے جنہیں جوان ہوئے تے او اما آمینہ جڑیاں اپنے مرحوم شوہر عبداللہ نو یاد کر کر کے آنسو بہا دیاں سن. کہن دیاں سن عبداللہ زندگی گزارن دے بڑے سوچ تے بڑے ارادے لے کے آئی سن, تسی تنہا چھوڑ کے چلے گئے ہو. بڑی خواہش سی, بڑی خواہش سی, بڑی خواہش ہے کہ میں وہ جگہ ویکھا جتھے میرا عبداللہ آرام کردہ ہے. میں وہ جگہ ویکھا لیکن سرکار اجے چھوٹے سن تے اتنا بڑا سفر ممکن نہیں سی تے نہیں سی آپ ارادہ فرما رہی ہیں. جدو ویکھے نا سرکار 6 سال دی عمر دے ہو گئے نے, ان سفر کر سکتے ہیں. تے ایک دن بیٹھے بیٹھے نا ماں امنا رو رہی ہیں تے سرکار نے اپنی ماں روندیاں ویکھے آنا تے قریب بچپن ہے میرے آقا دا. عرض کیتی اماں میں تے زمانے دیاں ماما دے رون ختم کرنا آیا, میں میری اپنی ماں روندی پئی ہے. اماں جی کیوں رو رہے ہو؟ سینے لا کے فرماندے پترا آج تیرے باپ عبداللہ دی یاد آ رہی ہے, بڑا دل کردا ہے میں ان دی قبر تے جاواں میں ویکھاں, میرا بڑا دل کردا ہے. بیٹا اس طرح کرنا جا اپنے دادا جان کو اجازت تے لے کے آ. حضور ساڈے آقا 6 سال دی عمر ہے تے اپنے دادا جان حضرت عبدالمطلب دے کول آئے نے تے انج بہ کے نا چولی چ تے منہ سامنے کر لیا تے اپنی باواں اپنے دادے دے گلے چ پا لیا. ہائے ہائے انج گلے چ باواں پا لیاں تے بڑا انوکھا جا لاڈ ہے, بڑا انوکھا جا لاڈ ہے. تے عرض کردے نے دادا جی اج اگر میں کچھ منگا تے مینوں دے دیو گے؟ ہائے لاڈ ویکھو نا یار, تسی رنگ ویکھو انج کون انکار کر سکدا ہے. او بال اپنا ہوئے کوئی لاڈ نہ کوئی گل کرے موڑی نہیں جاندی, پھر مصطفیٰ نے جدو فرمایا ہوئے گا. عرض کر دے دادا جی گل کراں اجازت مل جائے گی؟ فرمایا پترا بول کی گل کرنی, میں آج تک نے کچھ منگے کہ گل کرنی ایک چیز منگا تے دے دی ہوگی. فرمایا پترا بول. عرض کی تھی دادا جی میرا تے میری امی دا دل بڑا کردا ہے کہ میں اپنے باپ عبداللہ دی قبر تے جاؤں, وہ اپنے شوہر عبداللہ دی قبر نو ویکھنا چاہندی ہیں. تواڈے کول اجازت لینا چاہنے ہیں, جی اجازت مل جائے. آپ انکار نہ کر سکے. آپ نے قافلہ تیار کیتا, ہاں کر دیتی. جی 2 اونٹنیاں تیار کیتی ہیں قبلہ کاری تنویر صاحب, 2 اونٹنیاں, ایک کو تے سرکار تے اما آمنہ بہ گئی ہیں, دوسری اونٹنی تے خدمت واسطے ام ایمن بہ گئی ہیں. اے لونڈی سی جڑی ورثے وچ آئی سی, حبشہ دی رہن والی سی, کالے رنگ والی سی تے ہے بڑی وفا والی سی. اور وفا ہوئے تے رنگ کالے بھی ہون تے سائیں رنگ جڑ دے گئے, رنگ چٹے ہون تے وفا کوئی نہ ہوئے تے لفظہ کچھ نہیں جائے گا. لو جناب ایک قافلہ مختصر جا تیار ہو گیا, توجہ بھی توجہ, مختصر قافلہ تیار ہو گیا. دادا جان نے دعاواں دے نال رخصت کیتا ہے. مکے دے 2 سواریاں ٹریاں نے, ایک تے ام آمنہ تے سرکار بیٹھیاں نے, دوسری سواری تے ام ایمن بیٹھیاں نے سفر یسرب وال, یعنی کہ جنہوں آج مدینہ شریف کے آ جاندہ کہنا بھی یہ ہوئی چاہیے. چونکہ میرے آقا دا ننہال
سجدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا پیکا ہے سب تو پہلے آپ اٹھے گئیاں نے ایک مہینہ اٹھے رکے نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بھی اٹھے رکے نے مہینہ قیام کیتا لیکن اٹھے بھی بڑیاں بڑیاں عجیب چیزاں ویکھن ملیاں نے ایک ہاتھ ویکھ کے فیصلے کرنے والا لکیراں ویکھ کے مستقبل دا حال دسن والا آیا یسرب اندر آیا ماما اپنے بچیاں نو لے کے جا رہی ہیں اپنے بچیاں دا ہاتھ دکھا کے مستقبل دے بارے پوچھ رہی ہیں سرکار بھی چلے گئے انہیں سرکار دا ہاتھ سرسری جا ویکھے انہیں ہاتھ چھوڑیا تے دوسرے بچے دا ہاتھ ویکھے پھر انہیں رولا پایا کہنے لگا ہونے میں جڑے بچے دا ہاتھ ویکھے آئے اس بچے نو میرے سامنے لے کے آؤ او بچہ عام بچہ نہیں او دیا شانہ دس دیا نے کوئی اللہ دا یا آخری نبی ہوئے گا اللہ دا یا آخری نبی ہوئی بن کے آوے گا لو جناب اسی طرح دیا بشارتہ پورا مہینہ درود پاک پورا مہینہ اتھے وقت گزارے اتھو اجازت لے کے امی آمینہ حضور اپنے ابا جانا حضرت عبداللہ دی قبر تے جا کے بھی روئے نے عرض کر دینے بابا تھوڑی یاد بڑی ستاؤں دیئے اما آمنہ بھی اپنے مرحوم شوہر عبداللہ دی قبر تے بیٹھ کے جدائیاں دے دکھڑے سنا دیا رہی ہیں جناب سلام کر کے جدوں مکہ پاک وال دوبارہ سفر شروع فرمایا ہے آجے تھوڑا جنہ وقت سفر کیتا ہے جناب اعلیٰ اس جگہ تے پہنچے جتھے مدینہ اور مکہ دا درمیان آدھا ہے اب وعدہ میدان آیا ہے سجدہ آمنہ دی طبیعت خراب ہو گئی اما آمنہ کولو یا کہ سفر کرنا مشکل ہو گیا ہے اپنے آپنوں بہتر بناؤن واسطہ یوتھے رکھ گئی آنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی رکھ گئے نے امی آمنہ بھی یوتھے ڈیرے لگاؤ لے اما آمنہ دی طبیعت سنبھل دی نہیں طبیعت بگڑ دی جا رہی ہے اما آمنہ نو پتہ لگ گیا کہ میں زیادہ دیر زندہ رہنے والی کوئی نہیں میرا دنیا تو جان دا ویلا آ گیا ہے اور یارو ماما تے ماما ہوندیاں نے سرکار نو ویکھ کے اما آمنہ رو رہی نے سرکار ماں جی نو ویکھ کے آنسو بہا رہے نے جناب اللہ اما آمنہ دے آنسو تھم نہیں رہے میرا وجدان کہنا ہے آپ دی آنکھ تو نکلن والے آنسو آنے اللہ دی رحمت دامنو پکڑیا ہوئے گا عرض کی دی ہوئے گی یا اللہ میں تا دنیا چھوڑ کے تیری بارگاہ والے آ رہی ہوں یا اللہ میرا بیٹا محمد اے دی پرورش دا انتظام تو ہی کرنا ہے یا اللہ تو ہی دا نگے والے اما آمنہ دی ہچکی بند گئی اما آمنہ نے آخری واری پتر نو سینے لگایا سینے لگا کے بیٹے دا متھا چم دیا نے متھا چم کے فرما دیا نے ان صح ما ابصرت فی المنام انت مبعوث فی الانام تبعث فی الحل والحرام آستانہ یالیتیں آنے والے اما آمنہ دے آخری لمحات لے سانس رکھدا جا رہے ہیں پتر نو سینے لگا کے کہدیاں نے بیٹا میں خواب جو بڑا کچھ ویکھے آئے پترا میں جو کچھ بھی ویکھے آئے اگر وہ سچ ہویا تے سن لے اللہ تینوں نبی بناوے گا تو نبی بنے گا تو ہلتے حرام والا بھیجیا جاوے گا پترا تیری بڑی شان ہوئے گی ماں پتر نو کہہ رہی ہے فاللہ انہاک عن الاسنام
اما آمنہ نے فرمایا بیٹا اے ماں دی گل یاد رکھی کدی پتاں دے نیڑے نہ ہو جاوی کدی پتاں نو نہ پوجی ماں نصیحتاں کر دی جا رہی ہے فرما دیا نے ایمن یاد رکھ لوی کل حی میت فرمایا ایمن یاد رکھی ہر زندہ نے مر جانا ہے ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے فرمایا ایمن یاد رکھ لے میں تا چلیاں پر میرا ذکر باقی رہنا ہے چونکہ میں محمد ورگا پتر زمانے نو دے کے جا رہی ہوں جنی دیر تک میرے پتر دا ذکر ہونا ہے میرا بھی ذکر ہوتا رہنا ہے سرکار ماں دے سینے نال لگے ہوئے نے اچانک اما آمنہ دی آواز رکھ گئی او آواز جڑی سرکار بڑے پیار نال سن رہے نے جدو آواز رک گئی سرکار دا بچپن آئی معصوم عمر میرے آقا رو کے کہنے اماں کچھ بولتے سی تیرا پتر محمد سندا ہے میں تیریاں گلاں سننا چاہنا وا اما آمنہ تے ازلی نیند سو گئی آنے آپ تے اللہ نو پیاریاں ہو گئی آنے میرے آقا ماں دے سینے نہ لپٹ کے رو رہے رو کے کہتے رہے اماں میرا باپ بھی کوئی نہیں میں تو تیرا سہارا سی ماما والے ماما دا پیار کنا اہم ہے میرے آقا دے سر تو ماں دی شفقت دا سایہ دی اٹھ گیا ہے رو کے کہنے رہے اماں اویخ تیرا پتر رو رہے آئی میری آنکھ میں چیاں سویاں دا سیتے سینے لگا کے چپ کرا دی سے اماں آج میں رو رہے ہیں میں نو چپ کیوں نہیں کرا رہی اے ماں دی جدائی اندر میرے آقا رو رہے ماما چیز ایسی آنے ماما خدا دی رحمت روپ دھار کیوں دی آنے عارف کھڑی میاں صاحب آپ نے فرمایا ویر ویران دے او دردی خون دے تے ویر ویران دیاں پیو سر دینے تاج محمد تے ماوائے ٹھنڈیاں چھاوائے تے ماوائے ٹھنڈیاں چھاوائے ایمن نے سرکار نو سینے لایا سینے لاؤ کے تسلی دے کے کہندیاں نے چپ کر جاؤ میں تو انہوں کوشش کرانگی ماں والا پیار بھی دے اللہ دی ذاتی حکمت ویکھو جناب اعلی گوری رنگت والی ماں دی گودی اپنے کول بلا لئی اس گودی تو محروم کر دیتا کالے رنگ والی ماں دی گودی عطا کر دیتی اللہ دی ذات نے دسیا ہے وے فضیلتاں رنگاں وچ نہیں فضیلتاں تقوی نال نے گل مکن لگی ہے فضیلتاں جے چٹے رنگ جو فضیلت ہوندی نا تے اللہ اپنے محبوب نو کالی رنگت والی ماں دی گودی نہ دیندا تے سرکار روندے روندے سواری تے بیٹھے تے جدو قافلہ پہنچا نا مکے تے حضرت عبدالمطلب نے ویکھیا کہ آمنہ نظر نہیں آ رہی تھوڑے پوچھ دینا ایمن میری آمنہ کتھے رو کے کہن دیا نے عبدالمطلب مکہ دے سردارہ میں کی دسا اور رستے دے اندر ہی اپنے مالک نو پیاری ہو گئی ہے کوہرام بچ گیا میرے آقا تنہائی دے اندر بیٹھ بیٹھ کے روندے نے ماں نو یاد کر کے اور اے وجہ میرے آقا ایک دن بیٹھ کے بڑا روئے صحابہ نے ذکر دی سونے آج رون دی وجہ سمجھ نہیں آئی فرمایا صحابہ آج میں نے میری ماں بڑی یاد آئی فرمایا آج میری ماں زندہ ہوں دی نا تو ویخ دی اللہ نے میں نے کڑیاں شانہ دے چھڑی
اللہ نے مینوں کنے رتبے دے چھڑے نے، میری ماں ویکھ دی، میرا باپ ہوندا تے ویکھدا، ویکھتے رہے نے لیکن کدی ظاہری طور تے ویکھدے تے چس آ جائے، ویکھتے رہے۔ اور میں اپنے والد گرامی نوں کہتا ہوندا سا، میں پیار نال حاجی صاحب کہندا ہوندا سی، حاجی صاحب ایتھے آندیاں گلاں کردے بار بار ایتھے آنا کنے وے؟ فرمان دیندا سا پترا تینوں نہیں پتا یہ تھے میلے لگ جانے رونقاں لگ جانے، آ جا کے ابھی ضبط کا موسم نہیں گزرا، آ جا کے پہاڑوں پہ ابھی برف جمی ہے، خوشبو کے جزیروں سے ستاروں کی حدوں تک اس شہر میں ہر چیز ہے، بس تیری کمی ہے۔ بس آخری واقعہ میں عرض کرنا ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم حضور اپنے دادا جان دی کفالت چاہ گئے، 8 سال میرے آقا دی عمر ہوئی ہے تو دادا جان بھی وصال کر گئے، پھر حضور اپنے شفیق چچا حضرت ابو طالب دی کفالت چاہ گئے، بڑا پیار کیتا، بڑا پیار کیتا، توجہ ہے؟ بالکل آخری گل میں وعدہ کرنا میں توڑنا آخری گل بالکل اس تو علاوہ میرے آقا دی عمر مبارک ہے 13 سال، کنی 13 سال میرے آقا دی عمر ہے۔ حضرت ابو طالب آپ تجارت چلے تو حضور نو بلا کے کہنے لگے 1 مہینہ لگے گا میں آ جاواں گا تے اپنا دھیان رکھے۔ سرکار رو کے کہندے نے مسا کبھی زمان میں ناقتی ابی طالب، اے روایت دے الفاظ میں سرکار نے نا حضرت ابو طالب دی اونٹنی دی مہار پھڑ لی تے فرما دے نے آپ تے چلے ہو الا من تاکلونی لا ابا لی ولا امہ، چاچا جی جا رہے ہو نہ میری ماں نہ میرا باپ، مینوں کدے کول چھڑ کے جا رہے ہو؟ درد محسوس کرو انہاں لفظاں وچ، میری ماں ہوندی تے میں رکدا، باپ ہوندا تے میں رک جاندا، مینوں کدے سہارے چھڑ کے جا رہے ہو؟ میں کلیا نہیں جا رہا نا، مینوں نال لے کے جاؤ۔ ملک شام جا رہے ہیں، کیڑے ملک؟ ملک شام جا رہے ہیں، چونکہ گرمی سی، حضرت ابو طالب نے سوچا بیٹی گرمی سے کی لے کے جانا، لیکن سرکار نے فرمایا نہیں میں جانا ہے۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمانا سی ابو طالب مان گئے، قافلہ تیار ہو گیا جدو ملک شام وال چلا ہے، مکے وچوں تجارتی قافلہ نکلے آئے، جدو سورج طلوع ہویا انہیں اپنی روشنی پھیلائی، تپش بڑھتی جا رہی ہے، اللہ دے حکم دے نال ایک بدلی نے سرکار دے سایہ کر چھڑیا ہے، ایک بدلی سرکار دے سایہ کر دیئے۔ ابو طالب جڑی گل تو ڈر دے سن کے دھوپ بڑی شدید ہے، نازک بدن ایک دے جلس نہ ہو جائے، اللہ دے حکم دینا بدلی آ کے سرکار دے سایہ کر دیئے، میرے آقا نو دھوپ لگ دی ہی کوئی نہیں۔ ابو طالب حیران نے آپ دیا شانہ دا اظہار وکھی جا رہے نہیں، قافلہ ملک شام والے جا رہے جاندے آ جاندے بسرا شہر دے اندر آیا، اوتھے ایک عیسائی راہب نے گرجا بنایا ہویا ہے، او دے اندر جرجیس نامی راہب رہندا ہے، زمانے والے انہوں بحیرہ دے نام نال پکار دینے، او دے سامنے درختوں دا جھنڈے، گرجے دے سامنے درخت بہت زیادہ لگے ہوئے نہیں، قافلہ جدو بھی ملک شام جاندہ ہے اوتھے آرام واسطے رکدا ضرور ہے۔ جدو قافلہ اوتھے پہنچے آؤ اوتھے جا کے انہیں اپنا پڑاؤ ڈالنا ہے، قافلہ اپنی منزل والے جا رہا ہے، وہ عیسائی راہب کسے کام نہیں غرض دینا اپنے گرجے دی چھت تے چڑھ گیا ہے، اچانک انہیں ویکھیا ہے ایک قافلہ آ رہا ہے، اس قافلے وچ ایک سواری ہے، او دے اوپر ایک سوار ہے، او دے اوپر بدل سایہ کر رہا ہے، جویں جویں سواری اگے آ رہی ہے
اوے بدل اگے اگے آ رہے آئے عیسائی راہب بڑے غور نال ویکھی جا رہے آئے ویکھ کے کہندا ہے اے نشانیاں دس دیاں نے اے عام نہیں اے رب دا آخری نبی ہے اے رب دے آخری نبی دیاں نشانیاں نے بڑے غور نال ویکھدا رہیا ٹکٹکی لگا کے ویکھدا رہیا جدوں قافلہ سامنے آیا ہے انہاں درختاں تھلے آ کے قافلہ رک گیا ہے سارے اپنا سامان رکھے اپنی سواریاں بچھا لیا اور راہب جڑا آج تک آ کے نہیں ملے جنہیں آج تک آ کے حال تک نہیں پوچھے وہ آج چل کے آ پاؤندا ہے کہندا ہے قافلے دا سردار کون ہے ابو طالب سامنے فرمایا میں راہب کہنے لگا آج شام دا کھانا میرے والے تساں میرے والوں کھانا کھانا ہے قافلے والے حیران رہ گئے جنہیں آج تک ملنا بھی گوارا نہیں کیتا وہ آج دعوتاں دین واسطے آ رہے آئے خیر ہوئے پر قافلے والیاں کی پتا ہوئے اگے کلے آؤندے ساں آج مصطفیٰ بھی نال نے آج رونقاں حضور دی وجہ تو نے لو جناب اللہ اونا کیا ہی دیتا کہنے لگے او بحیرہ آج تک سانو پوچھے آئی نہیں آج کھانے دیا دعوتاں دیتی جا رہی ہیں خیر وجہ کیے انہیں آکھا جڑی گل میں جاننا تسی جان دے کوئی نہیں اے راز دیا گلانے بس تسی آ جانا لو جناب اللہ کھانا تیار کر دیتا گیا اور راہب دی محبت دس دی انہیں کھانا تیار کر لے انہیں اپنا نوکر بھیجے کہنے لگا قافلے والے نو لے کے قافلے والے نے سرکار نو اوتھے چھوڑے کہ تسی سامان دا خیال رکھنا تواڈے واسطے کھانا لے کے آواں پر انہاں نو کی پتا ہووے اسی لاڑا ایتھے چھڈی جانے خالی جنج جا رہی ہے لاڑے تو بغیر جا رہی ہے اور راہب دروازے وچ کھڑا انتظار کر رہے آئے انہوں انتظار قافلے والے آدھا نہیں وہ سرکار دا انتظار کر رہے آئے وہ آستانہ عالیتے آنے والے ہو اسی بھی ایتھے کسی اور غرض نال نہیں بیٹھے جویں اور راہب سرکار دا انتظار کر رہا سی اسی بھی سرکار دا انتظار کر رہے ہیں وہ بھی کہندا سی اسی بھی آخری لمحات وچ انتظار کر دے اے ہوئی کہہ رہے ہیں یاد میری دا ہے اساں دیوار بالیا یاد تیری دا ہے اساں دیوار بالیا آوی جا واللیل زلف والیا آؤ مل کے عرض کریے آوی جا واللیل زلف والیا آوی جا بولو بولو آوی جا اللہ کرے کھڑی قبول ہو جاوے آوی جا واللیل زلف والے آئے ہم تھانو کشکول بنا کے عرض کریے آوی جا واللیل زلف والے آئے ہونے آوی جا واللیل زلف والے آئے ہونے آوی جا ہونے آوی جا ہونے آوی جا ہونے آوی جا بیجو بیٹھ کے عرض کرو آوی جا واللیل زلف والے آئے ہونے آوی جا واللیل زلف
اللہ کرے آمد ہو جاوے لیکن کہنا پوے گا آوی جا واللیل زلفاں والے انہیں آوی جا اسی کہہ رہے ہیں کہہ دے رہنا ہے کدی آئے غریباں دے محلے یا رسول اللہ او سیکیورٹی والے ہو تسی بھی آنکھو کدی آئے غریباں دے محلے یا محلے میاں صاحب توجہ محلے محلے یا رسول تسا کی کہنا ہے یا کی کہنا ہے اور کی کہنا ہے اور کھڑیاں سرکارہ تسے بھی بولو کی کہنا ہے یا رسول اللہ کدی یا غریباں دے محلے یا رسول اللہ کدی آؤ غریباں دے محلے یا محلے یا رسول اللہ محلے 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 اے ساڈا محلہ محلے یا رسول اللہ کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ ساڈے محلے یا رسول اللہ محلے یا رسول اللہ محلے یا رسول اللہ محلے یا رسول اللہ جتھے ہوندہ غریباں دا کدی آؤ غریباں دے محلے گناہگاراں نے تیرے راہ نے ملے او ملے یا رسول اللہ ملے یا رسول اللہ یا رسول اللہ آوی جاؤ کر دے انتظار بڑی دیر ہو گئی ہن آوی جاؤ یار بڑی دیر ہو گئی پڑے تھے کھڑے کھڑے گل مکا دینا کہندہ ہے جناب سارے آ گئے کہنے لگے جی ایک بچہ رہ گیا جنہوں اسی سامان دی رکھوالی بٹھایا آیا بس او نہیں آیا راہب کہنے لگا میں کی دساں جیدے صدقے تھوانوں پیا ملدا ہے انہوں جو تھے چھڑے آئے انہوں بھی لے کے آؤ سرکار بھی آؤ گئے اس سرکار دے سامنے بے گیا سارے کھانا کھان دینے راہب سرکار نوے خدا سرکار نے فرمایا تسی بھی کھاؤ وہ کھاندہ ہے توجہ وہ انج کھاندہ ہے ہاتھ کھانے والے نظرہ سرکار والے نے او پنجابی والے خیدے نے ہاتھ کار والے
دل یار والے دل یار والے ہاتھ کار والے دل یار والے ہاتھ کار والے دل کہنے لگا تو انہوں کو گل پوچھو وہ ازمانا چاہتا سی جی پوچھو کہنے لگا میں لات عزا بتاں دا واسطہ دے کے کہنا وہ گل ٹھیک دسیا جے انہیں جان کے بتاں دا نہ لیا جے تے نبی آن والے ہوئے نا تو بتاں تو نفرت کرنے گے تو جے چپ کر رہے تو پھر نہیں آپ نے فرمایا چاچا جی گل ہے میرے سامنے ہون تو بعد بتاں دا نہ نہیں لینا ہاں ہاں جنی مینو ہے نا تو نفرت ہے نا کسی اور تو نہیں جائے گی کہنے لگا پھر رب دا نام لے کے کئی نہ گل سچ دسیا جے فرمایا ہون پوچھو جڑا پوچھنا ہے انہوں لگ گیا پتا کہ اے انہیں کہنا اگلی گل سون دے بارے جاگن دے بارے پوچھدا رہا سرکار دس دے رہے کہنے لگا جی کوئی چھوٹی جنی اجازت چاہیے فرمایا کیڑی اے میں نا کانڈ مبارک ویکھنا چاہنا لو جی وہ بھی ویکھ لئی نبوت دی مور لگی بھی ویکھ لئی تے سرکار دے چاچے نے بلا کے کہنے لگا تسی کی لگ دے ہو فرمان لگے میں انہاں دا ابو لگ رہا ہوں یہ میرا بیٹا ہے کہنے لگا نہیں صفتہ نبی والی تے جڑا آخری نبی آنا ہوں تے باپ ہی کوئی نہیں ہونا مطلب زندہ نہیں ہوئے گا تے صفتہ نبی والی ہم دسو تسی کون ہو اے میں چاچا ہی ہوں باپ تے فوت ہو گئے اے ماں بھی فوت ہو گئی کہندہ ہاں ابو طالب بولے کہنے لگے تو ساریاں تحقیقاں کر لیا نے تو کس نتیجے تے پہنچے ہیں کہنے لگا پھر میں دسا یہ نتیجہ میرا کیڑا ہے انہیں جڑا دسیا انہیں دسو راہی بولا کہنے لگا میں جس نتیجے تے پہنچے میں سناؤں حالا رسول رب العالمین کہنے لگا سن لو اے عام نہیں اے اللہ دا نبی ہے اے اللہ دا نبی ہے کہنے لگے تو انہوں ہور شان نہ سناوا اے جو سناؤ سناؤ راہب دستا ہے کہنے لگا پہلی گل دے وے اللہ دا نبی ہے دوجی گل دے وے یہ سارے جہانوں واسطے رحمت بن کے آیا ہے یہ سارے جہانوں واسطے جہان پانچ نے میں مختصر اگر کرا مشہور ایک عالم ارواح ہے ہاں ایک عالم ارحام ہے ایک عالم اجسام ہے ایک عالم برزخ ہے ایک عالم محشر ہے ایک روح والا جہان ایک ماں دے پیٹ والا جہان ایک اے جہان ہے جدے وجہ تسی تے میں ہاں اے اسی تیسرے جہان چاہیاں پہلے عالم ارواح وچ ساں پھر ماں دے پیٹ چاہے ہن تیجا جہان جتھے اسی ہاں ایک چوتھے جہان تے جانا ہے قبر دا جہان پھر ایک حشر دا جہان ہے سرکار سارے جہاناں واسطے رحمت بن کے آئے نے آقا عالم ارواح والے واسطے بھی رحمت نے عالم ارحام والے واسطے بھی رحمت نے عالم دنیا واسطے بھی عالم برزخ والے واسطے بھی رحمت نے اور عالم حشر والے واسطے بھی آقا سارے واسطے رحمت بن کے آئے نے اے میرے آقا دی شان ہے اپنے بیگانے بھی مان گئے واقعی کوئی شان والا آیا ہے جتھو جتھو بھی چل کے آئے ہو اللہ تعالیٰ آنا قبول فرمائے